السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میں پروفیسر جہانزیب عالمگیر، ایم فل بزنس ایڈمنسٹریشن، آپ کے سامنے دوبارہ ایک لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو بزنس کے حوالے سے ہے۔ لیکچر 5 ہے ہمارا، فنکشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کون کون سے فنکشنز پرفارم کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسٹیٹ بینک ہے کیا، کب بنا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے فنکشنز کو۔ تو انٹروڈکشن ٹو ایس بی پی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کہہ رہا تھا ایس بی پی از دا سینٹرل بینک آف پاکستان۔ کسی بھی ملک کا یہ مرکزی بینک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اٹ واز سیٹ اپ آن 1 جولائی 1948 انڈر دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آرڈیننس 1948۔ 1948 میں اس کا قیام ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے دا پریزنٹ اسٹرکچر، آپریشن اینڈ اتھارٹی آف دا اسٹیٹ بینکس آر ریگولیٹڈ انڈر دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956۔ اب جو ہمارے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایکٹ جو کرنٹلی جس کے مطابق تمام طرح کے فنکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956 ہے۔ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان از چینجڈ ود ریگولیٹنگ دا مانیٹری اینڈ کریڈٹ سسٹم آف پاکستان۔ ملک میں جو ہے مانیٹری پالیسی کو بھی یہی بناتا ہے اور کریڈٹ کریشن اور کریڈٹ سسٹم کو بھی یہی کنٹرول کرتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ پر چلتے ہیں اس کے فنکشنز کی طرف۔ پاورز اینڈ فنکشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یا فنکشنز جو اس کے فرائض ہیں۔ کوئی بھی اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس بنیادی طور پر فنکشنز کچھ پرفارم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے جو اکارڈنگ ٹو پاکستان کے رول، پاکستانی رولز، تو ہمارے پاس کون کون سے فنکشنز پرفارم کرتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ بینکر آف ایشو، کہ ہمارے پاس جاری کرتا ہے، ایسا بینک جو جاری کرتا ہے کرنسی نوٹ، سکے جتنے بھی ہیں حکومت کی زیر سرپرست، وہ کیا کرتے ہیں، نوٹ، کرنسی نوٹ جاری کرتے ہیں، اجرا کرتے ہیں ان کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور پرنٹنگ آف نوٹ کرے گا یا جاری کرے گا تو وہ ایول ہوگا، جرم ہوگا اس کے لیے، تو اس کے لیے اس کو سزا دی جائے گی، تو یہ ہمارے پاس جرم ہوگا۔ اس کے بعد ہے بینکر آف گورنمنٹ، مینٹیننس آف گورنمنٹ اکاؤنٹ، تو ہمارے پاس فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ جتنے بھی ہمارے پاس اکاؤنٹس بناتی ہے، مینٹین کرتی ہے، تمام کے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے انڈیویجول اکاؤنٹس نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم انڈیویجولس کو ڈیل نہیں کرتی، یہ بینکس کو ڈیل کرتا ہے اور گورنمنٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے بعد ایڈوائزر اینڈ ایجنٹ آف گورنمنٹ، گورنمنٹ کو کیا کرتا ہے، یہ مشورے بھی دیتا ہے، اس کا مشیر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اور گورنمنٹ کے ہی بہاف پر بینگ این ایجنسی سروسز بھی دیتا ہے۔ کسی کو لون فورن کنٹری سے لیتا بھی ہے، کسی فورن کنٹری کو دیتا بھی ہے، بینگ این ایجنٹ کام کرتے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ فرنٹ ہینڈ پر کچھ نہیں کرتی، وہ سارے اختیارات اپنے اسٹیٹ بینک کو دے دیتی ہے۔ وہ اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے، بینگ این ایجنٹ کام کرتا ہے اور مشکل حالات میں حکومت کو مشورے بھی دیتا ہے، اس کے مالی مشیر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ بینکرز بینک، اب یہاں پر وہ کہتا ہے جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں ان سب کا یہ بینک ہوتا ہے، بڑا بینک ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے، تمام بینکوں کی آخری پناہ گاہ بھی یہی ہوتا ہے۔ جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں وہ تمام کس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، سینٹرل بینک کے، تو یہ ان تمام بینکوں کا بینک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایکسچینج کنٹرول، زر مبادلہ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی فلکچویشن ہو رہی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں کیا کیا جاتا ہے، یہ ایکسچینج کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو ہمارے ملک کی زرعی قدر کو کم کرنا اور بڑھانا اسٹیٹ بینک کے اختیارات میں ہوتا ہے، تو یہ ایکسچینج کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ٹو مینیج پبلک ڈیٹس ڈومیسٹک اینڈ فورن، جتنے بھی ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں، یا جتنے بھی ہم مختلف لوکل، ایک فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ قرض دیتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو یا لوکل گورنمنٹ کو، تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ تمام اسٹیٹ بینک کے اکارڈنگلی دیے جاتے ہیں۔ اور جس طرح ہم فورن کنٹری سے کسی سے لیتے ہیں تو وہ اسٹیٹ بینک کی ضمانت پر ہی وہ لوگ ہمیں قرضے دیتے ہیں۔ اب نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں ٹو ایکٹ ایز این کلیئرنگ ہاؤس، کلیئرنگ ہاؤس کے طور پر بھی کام کرتا ہے، حساب گھر کے طور پر۔ تو یہاں پر کیا کیا جاتا ہے، جتنے بھی بینکس ہیں، مثال کے طور پر میں یو بی ایل کا کسٹمر ہوں، اگر میں اے ٹی ایم کارڈ اپنا یو بی ایل کا لے کر گیا ہوں تو میں ایچ بی ایل یا اے بی ایل سے بھی پیسے نکلوا سکتا ہوں۔ تو وہ لوگ کیا کریں گے، ایک آن لائن سسٹم ہوتا ہے، آن لائن سسٹم کیا کیا جاتا ہے، وہاں پر جب بھی ٹرانزیکشن پاس کی جائے گی تو یو بی ایل والے اور اے بی ایل والے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک ان کو ایک سپیس پرووائڈ کرتے ہیں جس کو کلیئرنگ ہاؤس کہتے ہیں،
وہاں پر اپنے اکاؤنٹس کو کلیئر کرتے ہیں، وہاں پر کہ آپ کا کسٹمر اتنے پیسے نکلوا کر گیا، فلاں لنک کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، آپ کا کسٹمر فلاں پیسے نکلوا کر گیا، تو یہ سارے پیسے ڈیبٹ کریڈٹ کر کر ایک دوسرے کو کراس چیک دے دیا جاتا ہے اور یہ سارا ہمارے پاس کلیئر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کون اجازت دیتا ہے کرنے کی اس طرح؟ اسٹیٹ بینک دیتا ہے۔ ٹو ایکٹ ایز این گارڈین آف ریزرو، جتنے بھی ہمارے میٹیلک یہ جس طرح کی بھی ریزرو ہیں ہمارے کیش اور میٹیلک ریزرو، ان کا تمام کا ضامن یا ضمانت یا رکھوالا کون ہے؟ ہمارے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ ٹو ایکٹ ایز اے لینڈرز لاسٹ ریزورٹ، اگر ہمارے پاس کوئی بینک جو ہے وہ پیسے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو کیا کیا جاتا ہے؟ وہ اسٹیٹ بینک اس بینک کی ضمانت دیے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ کس سے رجوع کرے گا؟ وہ اسٹیٹ بینک سے ہی رجوع کرے گا۔ تمام جتنے بھی اگر ہمارے پاس کمرشل بینکس ہیں وہ ختم ہونے کی نہج پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی بھی لاسٹ ریزورٹ کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ بھی کہاں پر کلوز ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں۔ ٹو ایگزیکیوٹ مانیٹری پالیسی، مانیٹری پالیسی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ منی سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انفلیشن کی دنوں میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کر کے اور مختلف طریقوں سے کیا کرتے ہیں؟ مانیٹری پالیسی کو ہم جو ہے وہ چینج بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مانیٹری پالیسی کو جو بناتا ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بناتا ہے۔ انفلیشن کے دنوں میں کیا کیا جاتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو عموماً ہائی کر کے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کو کم کر دیا جاتا ہے، اور ڈیفلیشن کی دنوں میں انٹرسٹ ریٹ کو کم کر کے پرچیزنگ پاور کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرفارم کرتا ہے۔ ٹو مینیج ریلیشن شپ ود انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس، تو ہمارے پاس جتنے بھی روابط ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہی توسط سے مختلف مالیاتی اداروں، جو ہمارے غیر ملکی مالیاتی اداروں ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی یہی بلڈ کرتا ہے۔ انہی کے وفد جو ہیں، ان کے گروپ جو ہیں، ڈیلیگیشن، فورن ڈیلیگیشنز جاتے ہیں، وہاں سے بھی آتے ہیں ساری رپورٹ۔ اگر ہم نے کسی کو قرض دینا ہے یا کسی سے قرض لینا ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کے بہاف پر ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس میں انوالو ہوتی ہیں، تو ان کا سارا ریلیشن شپ کون ہینڈل کرتا ہے؟ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیل کرتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہمارا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ایڈمائر کالج آف سائنس اینڈ کامرس کو۔ السلام علیکم۔